وہ ساری رات اس نے خوف میں مبتلا رہ کر گزاری۔ حسن سے وہ اس معاملے کو ڈسکس کر سکتی تھی، لیکن آج کل ان دونوں کے ملنے پر سخت پابندی لگا دی گئی تھی۔ کسی اور کو وہ اصل بات بتانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اس کے ساتھ ہونے والے پے در پہ واقعات پر تائی اماں حسن کے ساتھ اس کا رشتہ کروانے پر پچھتانے لگیں گی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اب مہمانوں کی موجودگی میں شادی پر کسی قسم کی کوئی بدمزگی ہو۔ مہرالنساء کو وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ وہ پہلے ہی بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں۔ ذرا سی بات کو دل پر لے کر گھنٹوں روتی رہتی اور اپنی طبیعت خراب کر کے بیٹھ جاتی۔ گھر میں مہمان جمع ہو چکے تھے، ایسے میں کوئی راستہ سجھائی نہ دے رہا تھا کہ کرے تو کیا کرے۔ بہرحال وہ ساری رات اس نے جاگ کر گزاری۔ کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی، کبھی بیڈ پر بیٹھ کر سر ہاتھوں میں گرا لیتی۔ پھر اٹھ کر اس نے واش بیسن سے کپڑا گیلا کیا اور ڈریسنگ مرر کو اچھی طرح رگڑ رگڑ کر صاف کیا کہ اگر صبح ہونے پر کومل وغیرہ نے یہ سب کچھ دیکھا تو 100 سوال پوچھے گی، اور اگر انہیں کسی بات کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو تائی اماں کو خبر ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ صبح وہ جلدی اٹھ کر ناشتے کے لیے باہر نہ آئی تو مہرالنساء ٹرے میں ناشتہ سجائے اس کے کمرے میں ہی چلی آئیں۔ آ کر دیکھا تو وہ ابھی تک بستر پہ دبکی تھی۔ مہرالنساء کا حیران ہونا بنتا تھا کہ وہ سحر خیز تھی۔ صبح جلدی اٹھ کر فجر ادا کرنے کے بعد ایک کپ چائے پینا اس کے معمول میں شامل تھا، لیکن آج شاید اس نے نہ تو نماز ادا کی تھی اور نہ ہی چائے کا کوئی کپ کمرے میں نظر آ رہا تھا۔ مہرالنساء نے کھڑکیوں کے پردے کھینچے تو سورج کی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ ہانیہ! پردے باندھتے ہوئے انہوں نے ہانیہ کو آواز دی، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ ہانی اٹھو بیٹا، دیکھو 10:30 بج رہے ہیں، اٹھ کر ناشتہ کر لو، پھر مجھے اور تمہاری تائی اماں کو جیولر کے ہاں بھی جانا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے پکارا اور چلتی ہوئی بیڈ کی طرف آئیں۔ ہانیہ ابھی تک مدہوش سی تھی۔ ہانی کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ محبت سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اس کے بالوں کو سنوارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن ہاتھ پیشانی سے مس ہوتے ہی ہانیہ کے بخار کی شدت کا اندازہ ہوا۔ اف میرے خدایا، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، اتنی شدید بخار میں تپ رہی ہو، کسی کو بتایا کیوں نہیں بیٹا؟ شدید پریشانی کے عالم میں وہ کبھی اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتیں تو کبھی اس کی کلائی تھام کر دیکھتیں۔ پورا جسم گرم ہو رہا تھا۔ ہانیہ، آنکھیں کھولو بیٹا، اس کے گال تھپ تھپاتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ ہانیہ نے بمشکل آنکھیں کھولیں، لیکن سر بھاری ہونے کے باعث پھر آنکھیں بند کر لیں۔ مما! اس کے لبوں سے سرسراہٹ کے سے انداز میں برآمد ہوا، جبکہ چہرہ بخار کی شدت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ جی مما کی جان، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے میری بچی کو۔ مہرالنساء باقاعدہ رونے لگی تھیں۔ ہانیہ نے تکلیف کے عالم میں ان کی آنکھوں سے بہتے آنسو دیکھے، پھر بمشکل ہاتھ بڑھا کر ان کے آنسو اپنے ہاتھ سے پونچھ ڈالے۔ روئیں مت مما، میں ٹھیک ہوں۔ فقط ان کی تسلی کے خاطر وہ کہتی ہوئی ان کی گود میں سر رکھ گئی، ساتھ ہی آنکھیں بھی موند لی تھیں۔ نظر آ رہا ہے مجھے کتنی ٹھیک ہو تم۔ اٹھو، اٹھ کر منہ دھو لو، ناشتہ لائی ہوں تمہارے لیے، کچھ کھا لو، تب تک میں تمہارے بابا یا محسن کو بھیجتی ہوں ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ کل مہندی ہے اور کیا حال ہوا پڑا ہے میری بچی کا؟ مہرالنساء کے لہجے میں ایک ماں کی تڑپ واضح محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ کے انکار کے باوجود مہرالنساء اسے سہارا دیتے ہوئے واش بیسن تک لائیں، منہ دھونے میں مدد کی، پھر اپنے ہاتھوں سے اسے ناشتہ کروایا۔ کچھ آج کل بیٹی کی رخصتی کے باعث ان کا دل دکھی تھا کہ بیٹی پرائی ہو رہی ہے، اور کچھ اس کی طبیعت نے پریشان کر رکھا تھا۔ ہانیہ کی روز بروز بگڑتی حالت دیکھ کر جیسے ان کا کلیجہ منہ کو آتا۔ ہانیہ نے بے بسی سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ ایسا کیا کرے کہ اس کے پیرنٹس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ 2 نوالے لینے کے بعد ہی اس میں بیٹھنے کی سکت نہ رہی تو وہ ہاتھ سے ناشتہ دور کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ نقاہت کے باعث آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا رہا تھا۔ مہرالنساء آنسو چھپاتے باہر نکلیں۔ شفیق صاحب کو اس کی حالت کے بارے میں بتایا تو وہ فوراً ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ 10 سے 15 منٹ بعد ڈاکٹر آئے، چیک اپ کیا، میڈیسن دی اور چلے گئے۔ تقریباً سا پہر کے وقت کہیں جا کر بخار کا زور ٹوٹا، تب اسے تھوڑا ہوش آیا۔ بستر پر لیٹے لیٹے کمر تختہ ہو رہی تھی۔ مما کے منع کرنے کے باوجود وہ اٹھ کر باہر سب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر کہیں اور پہنچی ہوئی تھی۔ یہ بات سمجھ میں ہی نہ آ رہی تھی کہ آخر کرے تو کیا کرے۔
رات کو اس بتائی جگہ پر جائے یا نہیں، دل و دماغ الجھ کر رہ گئے تھے۔ وہاں جانے سے بھی ڈر لگتا تھا کہ نہ جانے کیا حالات پیش آئیں وہاں، لیکن وہ جانتی تھی اس کے سب سوالات کے جوابات اسی جگہ ملیں گے اسے۔ اپنی حالت سے وہ خود شدید پریشان ہو چکی تھی، اوپر سے ماما بابا کے پریشان چہرے اس کا دل دکھاتے۔ یہ احساس کچوتے لگاتا کہ اس کی وجہ سے وہ دونوں بھی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا ان سب سوالات کے جوابات حاصل کرنے اور اس نادیدہ قوت سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس واحد راستے پر چلنا چاہیے اسے؟ ایک بہت بڑا رسک تھا یہ، لیکن پہلے بھی اپنی من مانی کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ اس پرانی عمارت میں چلی گئی تھی۔ اگر اب دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو، اگر وہاں جانے سے حالات زیادہ خراب ہو گئے تو، وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ رات کو جو وقت بتایا گیا تھا اس وقت گھر سے نکلنا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا، وہ بھی اس صورت میں جب گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ نظر بچا کر کسی صورت نہیں نکل سکتی تھی، اور دوسری بات اگر گھر سے نکل بھی جاتی تو 1.5-2 گھنٹے کی مسافت پر ایس پی فورٹ تھا، پیدل وہ جا نہیں سکتی تھی، اور رات کے دوسرے پہر سواری کہاں سے ملتی؟ عجیب مصیبت میں پھنس کر رہ گئی تھی وہ۔ بالآخر دل میں وہاں نہ جانے کے مصمم ارادہ کر لیا اس نے۔ فیصلہ کرنے کے باوجود دل عجیب بے چینی، اضطراب اور خوف کے حصار میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا تھا آج رات میں ڈنر کرتے ہی عورتیں کل کی مہندی کے فنکشن کی تیاریوں اور انتظامات کا ذکر چھیڑ چکی تھیں، جبکہ لڑکیاں ڈھولک رکھ کر بیٹھ گئیں۔ زبردستی ہانیہ کو بھی کھینچ کر ساتھ بٹھا لیا گیا۔ ان کے گانوں اور ڈھمکوں کے ساتھ ساتھ ان کی چھیڑ چھاڑ پر ہانیہ بمشکل مسکراہٹ چہرے پر سجا پائی، ورنہ دل چاہ رہا تھا ان سب سے کہیں دور جا کر چھپ جائے، جہاں دنیا کا کوئی فرد اسے نہ دیکھ سکے، جہاں وہ ہر آنکھ سے اوجھل ہو جائے۔ ان دونوں کے حوالے سے کبھی اس نے ڈھیروں خواب سجائے تھے، لیکن کیسے حالات ہو گئے تھے کہ وہ سب خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ وہ جو اتنی شوخ و چنچل لڑکی ہوا کرتی تھی، اب مسکرانے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ تقریباً پونے ایک بجے اسے کمرے میں جانے کی اجازت دی گئی، کیونکہ وہاں بیٹھے سب افراد نیند میں جھوم رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے اچھی طرح کھڑکیاں چیک کیں، سب کھڑکیاں بند تھیں۔ اپنے دل کے وہم سے مجبور ہو کر اس نے کمرے کا کونا کونا چھان لیا کہ کہیں کوئی غیر معمولی چیز تو نہیں کمرے میں، لیکن سب نارمل تھا۔ ہر طرف سے مطمئن ہوتے ہوئے اس نے دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، لائٹ بھی آن رہنے دی۔ آج اضطراب کے عالم میں انگلیاں مروڑتی وہ بار بار وال کلاک کی جانب دیکھنے لگی۔ کمبل میں دبک کر کئی بار سونے کی کوشش کی، لیکن نیند جیسے اس سے صدیوں کی مسافت پر تھی۔ وہ خوف کے باعث سکڑ کر لیٹی تھی۔ پہلے دل چاہا اٹھ کر مما بابا کے کمرے میں چلی جائے، لیکن پھر یہ خیال اسے روک گیا کہ خواہ وہ پریشان ہو جائیں گے، اور پھر کیا وجہ بتائے گی انہیں اپنے آنے کی۔ اسی سوچ میں وہ اپنا یہ خیال بھی وہ رد کر گئی۔ تقریباً 2:15 بج رہے تھے جب اسے ایک دم شدید پیاس کا احساس ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر دیکھا تو جگ اور گلاس دونوں غائب تھے۔ وہ حیران ہوئی، شاید مما آج اس کے روم میں پانی رکھنا بھول گئی تھیں۔ کمرے سے باہر جانے سے ڈر لگ رہا تھا، تبھی اس نے سختی سے آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کی، لیکن حلق میں تو گویا کانٹے اگ گئے تھے۔ جب کسی طرح سکون نہ ملا تو وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھی، کلاک کی جانب نگاہ دوڑائی تو 2:20 ہو رہے تھے۔ ہمت مجتمع کرتی وہ اٹھ بیٹھی، سلیپرز پیروں میں اڑس کر بغیر آواز پیدا کیے دروازہ کھولا، اور سر باہر نکال کر محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ باہر لاؤنج کی لائٹس آف تھیں، چار سو خاموشی چھائی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ پورا کھول دیا تو کمرے میں جلتی لائٹ کی ہلکی ہلکی روشنی باہر آنے لگی۔ گہرا سانس بھرتی وہ خود کو مضبوط بناتی دوپٹہ کندھے پر ٹکا کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ وہاں بھی کسی غیر معمولی چیز کو نہ پا کر اس نے شکر کا سانس لیا۔ پانی کا گلاس لبالب بھر کر اس نے ہونٹوں سے لگایا تو بغیر سانس لیے ہی اسے ختم کر گئی۔ جانے یہ پیاس کی شدت تھی یا خوف کا اثر، اسے مزید پانی کی طلب محسوس ہونے لگی۔ دوبارہ گلاس میں پانی انڈیلنے لگی تو یوں ہی کچن کی کھڑکی سے باہر نظر آتے لان میں کسی سائے کا گمان ہوا۔ وہ چونکی، بوتل بند کی، تبھی وہ جو کوئی بھی تھا وہ کچن کی کھڑکی میں آ دھمکا۔ حسن تم اس وقت؟ ہانیہ کی تو چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ اس سائے کو دیکھ کر نہ جانے کیا کیا سوچ چکی تھی۔ دل ایک دم تیز تیز دھڑکنے لگا۔
ہانیہ باہر آؤ یار، تم سے ضروری بات کرنی ہے، حسن نے آواز دبا کر کہا کہ کہیں کوئی جاگ نہ پائے۔ تم پاگل تو نہیں ہو حسن؟ رات کے اس وقت یوں چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ مرواؤ گے کیا تم؟ وہ آنکھیں نکال کر اسے گھورنے لگی۔ ارے یار بعد میں گھور لینا، پہلے باہر تو آؤ، دن میں تو کوئی ملنے نہیں دیتا تم سے، تو رات کو آنا مجبوری تھی۔ کتنے دن ہو گئے تمہیں دیکھا تک نہیں، قسم سے ترس گیا ہوں اپنی بیوی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ جلدی آ جاؤ باہر، میں گھر کی پچھلی طرف تمہارا ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکی آواز میں جلدی جلدی کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ ہانیہ لب کاٹتی ہوئی وہیں کھڑی رہ گئی۔ دل تو اس کا بھی بہت چاہ رہا تھا حسن سے ملنے کو، اور پھر آج اگر وہ آ ہی گیا تھا تو ہانیہ اس سے اپنی پریشانی شیئر کر سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی حل نکال لے اس سب کا۔ یہی سوچ کر وہ دوپٹہ کندھوں پر درست کرتی ہوئی بالوں میں ہاتھ چلا کر انہیں درست کرتی باہر نکل گئی۔ چوکنی نگاہوں سے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا۔ سب خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ وہ بنا کوئی آہٹ پیدا کیے لاؤنج کا دروازہ عبور کرتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اب اس کا رخ بھی گھر کی پچھلی طرف تھا، جہاں چند قد آدم درخت لگے ہوئے تھے۔ اسے دور سے ہی حسن کی پشت دکھائی دی۔ لبوں پر خوبصورت مسکان سجائے وہ اس کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ آہستہ آہستہ چلتی وہ حسن کی پشت پر آ ٹھہری، لیکن حسن نے اس کی جانب رخ نہیں موڑا۔ شاید اسے ابھی تک ہانیہ کے آنے کی خبر نہ ہوئی تھی۔ ہاؤ، ہانیہ نے اس کے کان کے قریب ذرا اونچی آواز میں کہا۔ مقصد اسے ڈرانا ہی تھا، ساتھ ہی وہ خود بھی اپنی اس بچکانہ حرکت پر ہنسنے لگی۔ حسن نے اس کی جانب رخ موڑا تو ہانیہ کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، منہ سے چیخ نکلنے ہی والی تھی، جب سامنے کھڑی اس وجود نے ہانیہ کی پیشانی کے درمیان میں اپنی انگلی رکھی۔ ہانیہ کو لگا جیسے اس کی آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی ہو۔ دہشت سے آنکھیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ سامنے جو وجود کھڑا تھا اس کی آنکھیں سرخ تھیں، گہری سرخ، جیسے ان سے خون ٹپک رہا ہو۔ چہرہ بھی عجیب سا تھا، جیسے بے شمار جھرریاں پڑی ہوں، اور وجود سے اتنی تپش اٹھ رہی تھی کہ ہانیہ کو لگا وہ جھلس کر رہ جائے گی۔ چند ہی لمحے لگے تھے جب ہانیہ کو اپنے ذہن غنودگی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پھر اسے یوں لگا جیسے اس کا وجود ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا ہو، جیسے وہ ہوا میں اڑ رہی ہو، بہت تیزی سے۔ وہ آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی، لیکن خود اپنے وجود پر کوئی اختیار نہ رہا تھا اس کا۔ اسے اپنا آپ اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے لگا جیسے ہر چیز تھم سی گئی ہو۔ اسے اپنا وجود بہت ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ دل سے ڈر و خوف دور ہونے لگے۔ تھوڑی سی تکلیف کے بعد وہ اپنی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو گئی، اور جب سامنے نگاہ پڑی تو منظر دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے ایس پی فورٹ موجود تھا، شیخو پورہ کا وہ پرانا قلعہ جو آصف زدہ مشہور تھا، جس کے قریب سے لوگ خوف کے مارے شام کے بعد گزرتے تک نہ تھے۔ بہت سی کہانیاں مشہور تھیں اس قلعے کے بارے میں، جو نہ جانے سچی تھیں یا جھوٹی، لیکن اب ہانیہ اس قلعے کے بالکل سامنے موجود تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی کلائی میں موجود گھڑی دیکھی، جہاں اب پورے 2:30 بجے کا وقت تھا، جبکہ کچن میں جب وہ پانی پی رہی تھی اس وقت 2:25 ہو رہے تھے۔ 2 سے 3 منٹ حسن سے بات کرتے اور لان میں جاتے ہوئے بھی لگے ہوں گے اسے، تو کیا 2 گھنٹے کا طویل سفر اس نے فقط 2 منٹ میں طے کر لیا تھا؟ حیرت ہی حیرت تھی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف 2 منٹ میں اتنا سفر طے کرنا کیسے ممکن تھا؟ وہ الجھ رہی تھی، دل میں ایک دم خوف کی شدید لہر اٹھی۔ اس نے واپس مڑ کر وہاں سے بھاگنا چاہا، جب ایک گرجدار آواز پر اسے رکنا پڑا۔ رکو! اور ہانیہ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے آگے بڑھنا چاہا، اس قلعے سے دور جانا چاہا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ وہ چاہ کر بھی قدم نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ پھر نہ جانے کس چیز نے اسے مڑنے پر مجبور کیا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر پھر قلعے کی جانب دیکھا۔ قلعے کے سامنے بنے چھوٹے سے چبوترے پر اسے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے وجود پر چادر لپیٹے اس کی جانب پشت کیے، اس سے کچھ ہی فاصلے پر وہ شخص بھی ہاتھ باندھے غلاموں کی طرح کھڑا تھا، جسے ہانیہ نے لان میں دیکھا تھا، اور شاید وہی اسے یہاں تک لے کر آیا تھا۔ البتہ اس نے بھی ہانیہ کی طرف سے رخ پھیر رکھا تھا، شاید اس نیت سے کہ کہیں ہانیہ کو خوف محسوس نہ ہو۔ ادھر آؤ! آواز اس بار بے حد نرم تھی۔
اور چبوترے پر بیٹھا وجود ہی اس سے مخاطب تھا۔ ہانیہ نے سختی سے آنکھیں میچتے ہوئے تھوک نگلا۔ پورے بدن پر لرزش طاری ہو چکی تھی، اس کے ہونٹ تک کپ کپا رہے تھے۔ سرد موسم ضرور تھا، لیکن اس وقت اسے سردی کا کوئی احساس نہ تھا۔ خوف ہر چیز پر غالب تھا۔ ڈرو مت، آگے بڑھو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، صرف چند ضروری باتیں کرنی ہیں تم سے۔ جتنی جلدی مان جاؤ گی اتنی جلدی یہاں سے گھر واپس جا سکو گی۔ دوبارہ وہی خوبصورت مردانہ آواز سنائی دی تھی۔ ہانیہ الجھی، یہ آواز پہلے بھی کہیں سنائی لگ رہی ہے، تو کیا وہ اس شخص کو پہلے جانتی تھی؟ کہاں سنی ہوگی یہ آواز؟ وہ اپنی جگہ پر کھڑی الجھ رہی تھی۔ پھر ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے چند قدم آگے بڑھائے اور اس چبوترے سے کچھ ہی فاصلے پر رک گئی۔ ہانیہ، اس کا نام پکارا گیا تھا۔ لہجہ عجب چاشنی لیے ہوئے تھا، جیسے پکارنے والے کے دل میں بھی تحاشا محبت ہو اس کے لیے، جیسے اس نام سے اور اس نام سے جڑے وجود سے بے پناہ عقیدت ہو اس وجود کو۔ ہانیہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بیوٹیفل، کوئی پرانا خیال ذہن میں گونجا اور پرانی آواز سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ وہی آواز تھی جو اس نے اپنے کمرے میں سنی تھی اور جس کے سحر سے وہ آج تک نکل نہ پائی تھی۔ اس کے کمرے میں آ کر اسے چھونے اور اس کے ہاتھ پر عقیدت بھرا بوسہ دینے والے کی آواز تھی یہ۔ میں جانتا ہوں تم خوفزدہ ہو، بہت ڈرتی ہو آج کل، لیکن یہ یقین رکھو کہ میرا مقصد تمہیں کسی قسم کی تکلیف پہنچانا نہیں ہے۔ حتیٰ کہ میں تو تمہاری طرف رخ بھی نہیں کر سکتا کہ کہیں تم خوفزدہ ہو کر بے ہوش نہ ہو جاؤ، ورنہ تمہیں ایک نظر دیکھنے کو شدت سے دل چاہ رہا ہے۔ وہ جو بھی تھا، اس کے لہجے میں عجب سی بے بسی در آئی تھی۔ ہانیہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی پشت کو تکنے لگی۔ کون ہو تم؟ کیوں پریشان کر رہے ہو مجھے؟ ہکلاتے ہوئے بمشکل اپنی بات مکمل کر کے اس نے پوچھنے کی جرأت کر ہی لی تھی۔ دوسری جانب سے ایک قہقہہ سنائی دیا تھا، جس میں اذیت کی جھلک تھی، تکلیف تھی، بے بسی تھی اور نمی بھی۔ میں ایک بدقسمت جنزادہ جو فقط ایک پل میں تمہاری زلفوں کا اسیر ہو گیا۔ عجب شکست خوردہ سے انداز میں کہا گیا تھا، جیسے وہ تھک گیا ہو، ہار مان چکا ہو ان سب سے۔ ہانیہ کو جھٹکا لگا تھا اس بات پر۔ دیکھو، ایسا گھٹیا مذاق مت کرو میرے ساتھ، خدارا میرا پیچھا چھوڑ دو۔ کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیا چاہتے ہو آخر؟ وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی انسان ہی ہے جو جان بوجھ کر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاش کہ تمہیں چھوڑ سکتا، لیکن جسے ابھی تک پایا ہی نہیں، اسے کیسے چھوڑوں؟ تم نے کچھ نہ بگاڑتے ہوئے بھی میرا سب کچھ بگاڑ دیا، میرا سب کچھ اپنے نام کروا لیا، لیکن افسوس، شکوہ بھی نہیں کر سکتا تم سے، دھیمی سی آواز میں کہا گیا تھا۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی کہ جب کسی بات کی سمجھ ہی نہ آئی تھی تو جواب کیا خاک دیتی۔ اور رہی بات میرے کچھ چاہنے کی، اس وجود نے اپنی بات جاری رکھی، تو میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس شادی اور اس رخصتی سے انکار کر دو جو پرسوں ہے، تمہاری اور تمہارے اس کزن کی شادی۔ کچھ دیر پہلے جو لہجہ بے حد نرم اور شکست سے بھرپور تھا، اب وہی لہجہ سنگینی اختیار کر گیا تھا۔ ہانیہ کے تو سر پہ لگی تلووں پر بجھی، چٹک کر رہ گئی تھی وہ اس کی بات پر۔ وہ بھی بولی تو لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ تم کون ہوتے ہو میری زندگی کے فیصلے کرنے والے، مجھے یہ بتانے والے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں؟ محبت کرتی ہوں میں حسن سے، ایک ساتھ رہنے کے خواب دیکھے ہیں ہم نے، وفائیں نبھانے کے وعدے کیے ہیں، اور اب تو ویسے بھی میں اس کے نکاح میں ہوں، ہمارا ساتھ اٹل ہے، سمجھے تم؟ اور یہ شادی ہو کر ہی رہے گی، ہر حال میں۔ وہ سارے ڈر اور خوف بالائے طاق رکھ کر چلائی تھی۔ حسن سے جدا ہونے کا خیال ہی جان نکالنے کو کافی تھا۔ تکلیف ہوئی نا اپنی محبت کی جدائی کے خوف سے؟ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، ایسے ہی تڑپ رہا ہوں میں بھی، اسی اذیت سے گزر رہا ہوں جب جب یہ خیال آتا ہے کہ تم میری نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تم میری نہیں ہوئی تو میں تمہیں کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا، کسی اور کے قابل نہیں رہنے دوں گا۔ جلد یا دیر تمہیں میرا ہونا ہی پڑے گا، اور اس کے لیے میں قدرت تک سے ٹکرا جاؤں گا، ہر کسی سے چھین لوں گا تمہیں۔ اس کے لہجے میں بے انتہا سختی تھی۔ ہانیہ خوف سے زرد پڑنے لگی، مزید کچھ کہنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ بہت دیر تک وہاں خاموشی چھائی رہی۔
دونوں اپنی اپنی جگہ خاموش تھے۔ سخت لہجہ اپنانے کے لیے معذرت، لیکن میری بات تمہیں ماننا ہی پڑے گی، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ تم جا سکتی ہو اب، وارننگ دینے کے سے انداز میں کہہ کر وہ وجود اٹھا اور چلتا ہوا قلعے کے اندر غائب ہو گیا، جبکہ کچھ ہی فاصلے پر ملازم کی طرح ہاتھ باندھے کھڑا وہ شخص نگاہیں جھکائے ہانیہ کی جانب بڑھنے لگا۔ ہانیہ کی نگاہیں ابھی تک قلعے کے دروازے پر جمی تھیں جب وہ وجود اس کے مقابل آ کھڑا ہوا، اس کی پیشانی پر دوبارہ انگلی رکھی اور ہانیہ کی آنکھیں زبردستی بند ہونے لگیں۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے خود کو لاؤنج کے دروازے کے قریب کھڑا پایا۔ آنکھیں کھولنے پر آس پاس کوئی اور دکھائی نہ دیا۔ اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ تیزی سے دروازہ کھول کر وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ دروازہ بند کر کے اسے دروازے سے ٹیک لگا کر منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سسکیوں کو روکنا چاہا، لیکن آنسو پھل پھل آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کی نگاہ آئینے پر پڑی جہاں سرخ لپسٹک کے ساتھ بڑا دل بنایا گیا تھا۔ ہانیہ نے نفرت سے منہ موڑ لیا اور گھٹنوں میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔ صبح تک وہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی تھی۔ شدت گریہ کے باعث آنکھوں میں گلابی پن سا پیدا ہو رہا تھا۔ جب کمرے کے باہر لاؤنج میں چہل پہل کا احساس ہوا تو وہ گال رگڑتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ واش بیسن کے سامنے جا کر نہ جانے کتنی دیر تک چہرہ آنکھوں پر پانی کے چھپاکے مارتے ہوئے آنکھوں کی سرخی کم کرنے کی کوشش کی۔ تولیے سے چہرہ رگڑنے کے بعد نظریں آئینے میں موجود اپنے عکس پر جمائیں۔ چہرے کی سرخی اور آنکھوں کی سوجن صاف بتا رہی تھی کہ وہ کافی دیر روتی رہی ہے۔ تھک کر وہ باتھ روم سے نکل کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ ذہنی الجھن اور پریشانی میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ دل میں ایک عجیب سا ڈر بیٹھ چکا تھا جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود ختم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ ڈریسنگ مرر سے دل کا نشان وہ بے دردی سے پہلے ہی مٹا چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کومل اس کے کمرے میں چلی آئی۔ کیا ہو رہا ہے دلہن صاحبہ؟ لگتا ہے میڈم ابھی سے شرمانے کی پریکٹس کر رہی ہیں تاکہ کل حسن بھائی کو شرما شرما کر دکھا سکیں، کومل شوق لہجے میں کہتی دھب سے اس کے برابر آ بیٹھی۔ ہانیہ نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرنا چاہا، لیکن اس کی طرف رخ کرنے سے گریز ہی برتا، نہ ہی اس کی بات کا کوئی جواب دیا کہ کہیں بات کرنے سے پہلے آنکھوں میں آنسو ہی نہ بہہ نکلیں۔ کیا ہوا ہانیہ، جواب نہیں دیا تم نے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ کومل نے آگے کو جھک کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر چونکی۔ تم رو رہی ہو؟ وہ حیرت سے چلائی۔ ہانیہ لب کاٹ کر رہ گئی اس کی بات پر۔ نہیں، وہ بس ایسے ہی، کمزور سے لہجے میں ہانیہ نے صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا یار، یہ وقت تو ہر لڑکی پر آتا ہے، میں جانتی ہوں پیرنٹس کو چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے ہم لڑکیوں کے لیے، لیکن تم تو اس حوالے سے بہت خوش قسمت ہو کہ یہیں پڑوس میں ہی بیاہ کر جا رہی ہو۔ دیوار سے دیوار ملی ہے دونوں گھروں کی، جب چاہو ادھر آؤ، جب چاہو سسرال جاؤ۔ ارے رونے کی کیا بات ہے پگلی، ماں باپ کی جدائی کے خیال نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، ورنہ وہ ایسی حالت میں نہ تھی اس وقت کہ کسی بھی سوال کا جواب دے سکتی۔ البتہ کومل کی باتوں پر آنکھیں پھر سے نم ہو چکی تھیں۔ کومل نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے تسلی دینے کی کوشش کی۔ چند لمحوں بعد ہانیہ کی حالت قدرے بہتر ہوئی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، کچھ سوچ کر کومل کی طرف متوجہ ہوئی۔ کومل، ایک کام کرو گی میرا؟ بھرائی آواز میں اس سے پوچھا تھا۔ کومل نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ مجھے حسن سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے اس سے، پلیز کسی بھی طرح ملاقات ارینج کروا دو۔ اس کا ہاتھ تھامے وہ منت کرتی رہی۔ کومل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ صرف ایک ہی تو دن کی بات ہے ہانی، جہاں اتنے دن ویٹ کیا وہاں ایک دن اور ویٹ کر لو۔ اب تو دونوں گھروں میں مہمان آ چکے ہیں، ایسے میں تم دونوں کا ملنا کچھ مناسب نہیں لگتا مجھے، اور پھر اپنے رشتہ داروں کا تو پتہ ہے تمہیں، ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دیتے ہیں، کسی کی نظر پڑ گئی تو 100 باتیں سنائیں گے۔ کومل نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم سمجھ نہیں رہی ہو کومل، میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے، اور آج ہی ملنا ضروری ہے، صرف چند منٹ کے لیے پلیز۔ وہ رہاسی ہونے لگی۔ کومل نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے ہانیہ، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ کسی ٹینشن میں ہو تم؟ مجھے بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کوئی حل نکال لوں۔
اور اگر حل نہ بھی نکال سکی تو حسن بھائی تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گی۔ کومل اس کی حالت اور اس کی بے چینی کو دیکھ کر خود بھی پریشان سی ہو گئی تھی۔ ہانیہ لب کاٹتی خاموش رہ گئی۔ تم صرف یہ پیغام دے دینا حسن کو کہ مجھے آج ہر حال میں اس سے ملنا ہے، کسی بھی طرح، بس وہ قطعی لہجے میں کہہ گئی۔ کومل چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، کہہ دوں گی حسن بھائی سے، اور میں کرتی ہوں کچھ۔ آج رات مہندی کے فنکشن کے بعد کوشش کروں گی کہ تم دونوں کو ملوا سکوں، ٹھیک ہے نا؟ اب پریشان ہونا بند کرو، ورنہ سب سوال جواب کرنے لگیں گے تم سے۔ کومل کی بات پر ہانیہ فقط سر ہلا کر رہ گئی۔ سارا دن ہانیہ نے بے چینی کے عالم میں گزارا۔ ساپہر میں مہرالنساء نے اسے کومل کے ساتھ پارلر کے لیے روانہ کر دیا۔ شفیق صاحب ان دونوں کو پارلر ڈراپ کر کے خود کسی کام کے سلسلے میں چلے گئے۔ مہندی وغیرہ لگوا کر رات 8 بجے ان دونوں کی واپسی ہوئی۔ تب تک گھر میں مزید مہمان بھی آ چکے تھے۔ گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لان میں مہندی کے فنکشن کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں دلہا اور دلہن کے لیے پھولوں سے سجا جھولا موجود تھا۔ ہانیہ کو کچھ دیر آرام کے غرض سے اس کے روم میں بھیج دیا گیا، لیکن سکون تو ایک پل کو میسر نہ تھا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر چکراتی رہی۔ 9 بجے کومل کے ساتھ بیوٹیشن اس کے کمرے میں آئی۔ مہندی کا لباس زیب تن کرنے کے بعد ہانیہ اسٹول پر بیٹھی تھی، جبکہ بیوٹیشن اب اپنی مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے نقوش کو مزید 4 چاند لگانے میں مصروف تھی۔ کومل بھی ایک جانب اپنی تیاری کر رہی تھی۔ ہانیہ کسی سنگی مجسمے کی مانند چپ چاپ بیٹھی تھی۔ آنکھیں خشک ہو چکی تھیں، لیکن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دل کا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ رات کی وہ دھمکی بار بار کانوں میں گونجتی اور اس کے پورے وجود میں وحشت سرایت کر جاتی۔ بیوٹیشن میک اپ کر کے فارغ ہوئی تو ہانیہ نے سرسری سی نگاہ آئینے پر ڈالی، لیکن نگاہ نے واپس لوٹنے سے انکار کر دیا۔ خوبصورت تو وہ پہلے بھی تھی، لیکن آج بیوٹیشن کے ہاتھوں نے اور کچھ شادی کے اس روپ نے اس کے حسن کو 4 چاند لگا کر رکھ دیے تھے۔ وہ اپنے چمکتے سراپے سے نگاہیں چرا کر ہاتھ دیکھنے لگی، جہاں مہندی کا رنگ بھی خوب گہرا آیا تھا۔ حسن بھائی کے نام کی مہندی کا رنگ بتاتا ہے کہ وہ تم سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ بیوٹیشن اپنا سامان سمیٹ کر چلی گئی تو کومل نے جھک کر اس کی مہندی دیکھی، پھر محبت سے اس کا چہرہ چھو کر مخاطب ہوئی۔ ہانیہ بمشکل مسکرا پائی۔ کومل، اپنا وعدہ یاد ہے نا؟ اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ لہجے میں عجیب سی تشنگی کا احساس تھا۔ ہاں میری جان، یاد ہے، حسن بھائی سے بات بھی کر چکی ہوں میں۔ رات میں 2 بجے تک وہ آئیں گے تمہارے گھر کے ٹیرس پر۔ امید ہے تب تک سب سو چکے ہوں گے۔ مل لینا پھر ان سے۔ اب میں ذرا دیکھ لوں کہ رسم میں کتنی دیر ہے۔ کومل اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دیتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ہانیہ کی نگاہیں پھر اپنے ہاتھوں پر جم گئی تھیں۔ ڈھول کی تاپ اور شور و غل کی آوازوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ لڑکے والے آ چکے ہیں گھر۔ ہانیہ نے لان کی جانب کھلتی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا کر نیچے جھانکا۔ حسن کسی شہزادے کے مانند اپنی کزنز کے حصار میں چلتا ہوا لان میں سجائے گئے جھولے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ان کے آگے کچھ مرد حضرات ڈھول کی تاق پر رقص کرنے میں مگن تھے۔ مووی میکر مووی بنا رہا تھا، جبکہ ہانیہ دور سے ہی حسن کے چہرے سے جھلکتی خوشی دیکھ سکتی تھی۔ بے ساختگی میں ہی اس کے چہرے پر مسکان ابھر آئی۔ وہ کھڑکی سے ہٹنے کا قصد کر ہی رہی تھی کہ اس کے کمرے کی لائٹس جلنے بجھنے لگیں۔ ہانیہ نے چونک کر کمرے میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ چند لمحے بار بار جلنے بجھنے کے بعد لائٹس بند ہو چکی تھیں۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا، جبکہ نیچے لان میں سب کچھ ویسے ہی روشن تھا۔ ہانیہ نے آگے بڑھ کر ٹیبل لیمپ آن کرنا چاہا، لیکن بے سود۔ یوں لگ رہا تھا کہ ساری لائٹس ایک دم میں خراب ہو گئی تھیں۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تبھی مخالف سمت کی کھڑکی کی جانب کچھ کھٹکا سا ہوا، ساتھ ہی پردے زور زور سے لہرانے لگے۔ ہانیہ بے ساختہ پیچھے ہٹی۔ باہر ہوا بالکل نہیں چل رہی تھی، لیکن اس کے باوجود پردے لہرا رہے تھے۔ پھر کھڑکی کی چٹخنی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ ہانیہ نے آنکھیں پھاڑ کر اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ کھڑکی کھل کر خود بخود بند ہو گئی۔ ہانیہ ہڑبڑا کر تیزی سے دروازے کی جانب بڑھی،
لیکن اس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے ہی دروازہ ٹھک سے بند ہو گیا۔ ہانیہ نے بوکھلاہٹ میں بار بار دروازے کا ہینڈل گھما کر دروازہ کھولنا چاہا، لیکن ناکام رہی۔ ہیلپ، ہیلپ می پلیز، کوئی ہے؟ وہ چیخ چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ حلق سے آواز بھی مشکل سے نکل پائی تھی، لیکن سب گھر والے اور مہمان شاید اس وقت لان میں ہی موجود تھے، لڑکے والوں کے استقبال کے غرض سے۔ تبھی اس کی فریاد کسی کے کانوں تک نہ پہنچ پائی۔ ہانیہ نے بھاگ کر لان کی جانب کھلتی کھڑکی کی طرف جانا چاہا تھا تاکہ وہاں سے کسی کو مدد کے لیے بلا سکے، لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اس کا بازو تھام کر اسے بیڈ کی جانب دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر آندھے منہ گری، ہاتھوں کی چند چوڑیاں اس کی کلائی زخمی کرتی ٹوٹ کر بیڈ پر ہی گر گئیں۔ منہ سے سسکاری سی نکلی تھی۔ ہیوی جویلری سیٹ کے جھمکوں کے باعث کانوں میں بھی شدید درد محسوس ہوا، لیکن ابھی اس درد سے کہیں زیادہ طاقتور وہ خوف تھا جس نے اسے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ پردے ایک دم بلند ہو گئے اور بالکل کھڑکیوں کے برابر کر دیے گئے کہ باہر سے کسی کی نگاہ اندر نہ پڑ سکے۔ لان سے جو ہلکی سی روشنی کمرے میں آ رہی تھی، اس کا راستہ بھی رک گیا۔ ہانیہ کو کسی کی کمرے میں موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ سرد موسم کے باوجود وہ پسینے سے تر چہرہ لیے خوف زدہ سی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی ٹیبل لیمپ آن ہوا اور ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ہانیہ نے دیکھا کہ بیڈ پر جو کانچ کی چوڑیاں ٹوٹ کر گری تھیں، ان کے ٹکڑے اب ہوا میں بلند ہوتے نیچے فرش پر گر رہے تھے۔ وہ خوف زدہ ہوتی اٹھ کر پیچھے ہوئی، لیکن پیچھے بیڈ کی پشت سے کمر ٹکرانے پر وہ وحشت بھری نگاہوں سے ان ٹوٹی چوڑیوں کو نیچے گرتا دیکھ رہی تھی۔ ہونٹ کپ کپا رہے تھے، منہ سے ایک لفظ تک نکال پانا محال ہو گیا تھا۔ تبھی اسے لگا جیسے بیڈ پر اس کے بالکل مقابل کوئی آ بیٹھا ہے۔ وہ وجود دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن ہانیہ اس کی موجودگی کو محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ڈر کر مزید پیچھے ہونے کی کوشش کی، لیکن پیچھے گنجائش ہی نہ تھی۔ اس کی بندیا جو مانگ سے ہٹ چکی تھی۔ اس اندیکھے وجود نے ہاتھ بڑھا کر اس بندیا کو درست کیا۔ ہانیہ نے اذیت کے مارے آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ بیڈ پر اوندھے منہ گرنے کے باعث بالوں کی چند لٹیں چہرے پر پھسل آئی تھیں۔ وہ وجود اب ان لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹا رہا تھا۔ ہانیہ بے بسی لرزتے وجود کے ساتھ بیٹھی رہی، البتہ آنسو بے تاب ہوتے چہرے پر پھسل گئے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد آگ لگی ہوئی ہے۔ شدید تپش محسوس ہو رہی تھی، اور یہ پہلی بار نہ تھا۔ وہ وجود جب جب اس کے نزدیک آتا تب تب اسے شدید گرمی کا احساس ہوتا۔ چند لمحوں بعد اسے اپنی زخمی کلائی پر اس نادیدہ وجود کے ہاتھ کی گرفت محسوس ہوئی۔ اس نے بے ساختگی میں ہی ہاتھ کھینچا، لیکن اسے آزاد نہیں کیا گیا تھا۔ خواہ زخم لگوا لیا نا کلائی پر، کیوں ظلم کر رہی ہو تم اپنے ساتھ؟ سرگوشی نما آواز ابھری تھی، ساتھ ہی کلائی سے بہتا خون صاف ہونے لگا۔ ہانیہ کو اپنا بازو جلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ چھوڑو، چھوڑو میرا ہاتھ، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ اپنے ہاتھ سے اس نظر نہ آنے والے ہاتھ کو جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن کوشش ابھی ناکام ہی ثابت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس نے تھک کر کوشش ترک کر دی تو اس کا ہاتھ آزاد کر دیا گیا، لیکن وہ کوشش کے باوجود بیڈ سے اٹھ کر اس سے فاصلے پر نہ ہو پائی تھی۔ کتنا دور بھاگو گی مجھ سے؟ تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گا میں۔ جب جب میں چاہوں گا تم کسی کچی ڈور سے کھینچتی ہوئی میری طرف چلی آؤ گی۔ کہا تھا نا کہ مجبور مت کرو زبردستی کرنے پر، پیار سے سمجھایا تھا میں نے، لیکن نہیں مانی میری بات۔ تمہیں تو میں کوئی تکلیف پہنچانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں البتہ تمہاری وجہ سے اگر تمہارا وہ کزن جان سے گیا تو مجھ سے شکایت مت کرنا پھر۔ سنگین لہجے میں دھمکی دی گئی تھی۔ ہانیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، میرا پیچھا چھوڑ دو، بخش دو مجھے، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑائی تھی۔ دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ مت کرو ایسا، بہت عقیدت ہے تمہارے لیے میرے دل میں، میرے لیے گناہ کا درجہ رکھتا ہے، لیکن تمہاری یہ بات نہیں مان سکتا میں، تم سے دور نہیں جا سکتا اب۔ جو راستہ یا جو شخص مجھے تم سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا، اسے کاٹ کر پھینک دوں گا میں۔
نہ جانے کیسی ضد تھی اس کے لہجے میں کہ ہانیہ خوف سے ٹھٹر کر رہ گئی۔ وہ روتی چلی گئی۔ رونا بند کرو ہانیہ، تمہارے یہ آنسو بہت تکلیف دیتے ہیں مجھے۔ مان کیوں نہیں جاتی تم؟ تمہیں تو جن اور بھوت دیکھنے کا شوق تھا نا، تو میں تمہارا یہ شوق پورا کر سکتا ہوں، بلکہ یہی کیا تمہاری ہر خواہش پوری کرنے کا وعدہ کرتا ہوں میں۔ صرف ایک بار میری بات مان لو، تمہارے خاطر کچھ بھی کر گزروں گا، تمہارے لیے جنات کی بستی چھوڑ دوں گا۔ ہم اس انسانوں کی بستی سے کہیں دور چلے جائیں گے، کسی اور دنیا میں، جہاں تمہارے اور میرے سوا کوئی نہ ہو۔ وہاں ہم دونوں بہت۔ ہانیہ ضبط کھوتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر چلائی، نہیں دیکھنا مجھے کوئی بھوت، نہیں جانا مجھے کسی بھوت نگری میں یا کسی اور جہاں میں۔ بھوت کو دیکھنے کی خواہش میری زندگی کی سب سے بڑی حماقت تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس خواہش کی تکمیل کے سلسلے میں تم کسی مصیبت کی طرح میرے گلے پڑ جاؤ گے۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی یہ بات کہ تم کسی اور دنیا کے ہو، میں کسی اور دنیا کی؟ آگ اور مٹی کا ملاپ کسی صورت ممکن نہیں۔ تم قدرت کی بنائی گئی حدود کو پار کرنے کی کوشش مت کرو، دفع ہو جاؤ میری زندگی سے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، ساتھ ہی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں اس کی۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا تو چوڑیوں کی کھنک گونج اٹھی۔ باہر سے کسی کے ہنسنے اور بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، شاید لڑکیاں ہانیہ کو رسم کے لیے لینے آ رہی تھیں۔ ٹھیک ہے، تو اب مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، تمہیں حاصل کرنے کی کوشش میں اگر مجھے کسی کی جان لینی پڑی تو میں یہ بھی کر جاؤں گا، پھر چاہے مرنے والا تمہارا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سرد و سپاٹ سی آواز ابھری اور پھر کھڑکی کھلنے کی آواز سنائی دی۔ چند سیکنڈ بعد کھڑکی اپنے آپ بند ہو گئی۔ کھڑکی بند ہوتے ہی دروازہ کھلا اور 3 سے 4 لڑکیاں اندر داخل ہوئیں، جن میں کومل بھی تھی۔ ہانیہ نے نامحسوس سے انداز میں اپنی زخمی کلائی دوپٹے کی اوٹ میں چھپائی۔ چلیے میڈم، باہر آپ کو یاد فرمایا جا رہا ہے، ایک لڑکی نے شوخی بھرے انداز میں کہا۔ وہ سب آپس میں ہی باتیں کرنے میں مشغول تھیں، تبھی ہانیہ کے روئے روئے چہرے پر کسی نے غور نہیں کیا۔ کومل نے نیٹ کا دوپٹہ اس کے سر پر اڑایا اور گھونگھٹ نکال کر اس کا چہرہ چھپا دیا۔ پھر ایک اور دوپٹے کے سائے میں وہ سب ہانیہ کو لیے رسم کے لیے لان کی جانب بڑھ گئیں۔ مہندی کا فنکشن ختم ہوتے ہی اسے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ باہر ہوتے شور شرابے سے اس کا دل ایک دم اچاٹ ہو کر رہ گیا تھا، دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ تبھی اس نے کومل کو اپنے پاس ہی ٹھہرا لیا۔ اس کی حالت ابھی تک سنبھل نہیں پائی تھی، بی پی بھی لو ہو رہا تھا، سر میں شدید درد تھا۔ کومل نے اسے میڈیسن لینے کے بعد آرام کرنے کو بھی کہا، لیکن وہ اب سونے سے بھی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بہرحال کومل اس کے ساتھ لیٹ گئی۔ 2:15 بجے تک ہنگامے سرد ہوئے تو حسن چھپتا چھپاتا کسی طرح ان کے ٹیرس تک پہنچا، پھر کومل کے نمبر پر میسج چھوڑا۔ کومل نے پہلے باہر نکل کر راستہ صاف ہونے کی تسلی کی، پھر بغیر قدموں کی چاپ پیدا کیے ہانیہ کو لے کر چھت پر چلی آئی۔ میں نیچے سیڑھیوں کے پاس ہوں، 10 منٹ تک کر لو بات، کوشش کرنا جلدی نیچے آ جاؤ، کیونکہ کب کوئی جاگ جائے کوئی خبر نہیں، سرگوشی نما آواز میں ہانیہ سے کہہ کر کومل سیڑھیوں کے آغاز پر ہی رک گئی۔ ہانیہ لب کاٹتی کنفیوز سی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ وہ مہندی کا لباس بدل چکی تھی، میک اپ بھی صاف کر لیا تھا، اب بالکل سادگی کی حالت میں تھی۔ سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تو حسن اوپر موجود تھا۔ چند دن پہلے کا واقعہ اس کی ذہن میں گردش کرنے لگا، جب وہ حسن سمجھ کر لان میں آئی تھی اور اسے اس کی مرضی کے خلاف ایس پی فورٹ لے جایا گیا تھا۔ پہلے دل چاہا واپس مڑ جائے کہ کہیں یہ بھی کوئی دھوکہ ہی نہ ہو۔ وہ ابھی اسی سوچ میں گم تھی جب حسن پلٹا اور اسے دیکھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا۔ ہانیہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی، یہ خیال کیے بغیر کہ وہ سیڑھیوں کے اختتام پر کھڑی ہے۔ قدم پیچھے لینے کے باعث وہ لڑکھڑائی تھی۔ اس سے پہلے کہ گرتی ہوئی سیڑھیوں سے ٹھوکریں کھاتی نیچے جاتی، حسن نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا۔ ہانیہ نے سر اٹھایا تو اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہو گیا ہے ہانی، پاگل تو نہیں ہو تم؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ابھی اگر سیڑھیوں سے گر جاتی تو؟ حسن نے اسے اس کی غائب دماغی پر ٹوکا تھا، لیکن پھر ہانیہ کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھ کر چونکا۔
کیا ہوا ہے ہانی؟ تم اتنی ڈری سہمی ہوئی سی کیوں ہو؟ ایک دم شدید پریشانی جھلکنے لگی تھی اس کے لہجے میں۔ ہانیہ کے حلق میں نمکین گولا سا پھنسنے لگا۔ کچھ بولنے کی کوشش میں فقط ہکلا کر رہ گئی تھی وہ۔ حسن نے تشویش سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر ایک جانب لے آیا، وہاں پڑے بینچ پر اسے بٹھایا اور خود اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے ہانی؟ کچھ بولو پلیز، اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر درخواست کی تھی، جبکہ نگاہیں اس کی نگاہوں میں گڑی تھیں، جہاں بیک وقت کئی جذبات موجود تھے: ڈر، خوف، غصہ، بے چینی، اضطراب، بے بسی اور وحشت۔ حسن، میں بہت پریشان ہوں، پلیز ہیلپ می۔ اس پوزیشن سے کیسے نکلوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ رو پڑی تھی اس کے سامنے، دل کا غبار ہلکا کرنے لگی تھی۔ ہانی، ادھر دیکھو میری طرف، رونا بند کرو یار، مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، کیا ہوا ہے، کیا پریشانی ہے؟ پھر ہی کوئی حل بتاؤں گا نا۔ حسن نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی۔ کچھ دیر بعد خود پر قابو پا کر ہانیہ نے اسے ساری بات بتا دی، اپنے ساتھ ہونے والے سب واقعات کہہ سنائے۔ حسن سب کچھ سن کر بہت دیر تک سر جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ حسن، میرے خیال میں ہمیں فوری طور پر کسی عامل سے رجوع کرنا چاہیے، وہ جو بھی ہے بہت خطرناک ہے، تمہیں یا مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔ ہانیہ نے اپنی سمجھ میں آنے والا واحد حل اس کے سامنے پیش کیا۔ اوہ کم آن ہانی، بچوں جیسی باتیں مت کرو، یہ عامل، یہ بابے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتے سوائے ڈھکوسلوں کے، صرف لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ میں مانتا ہوں کہ جنات ہوتے ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کی موجودگی کی گواہی دی گئی ہے، لیکن ان کی اور ہماری دنیا میں ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ جیسے ہم انسانوں کو اجازت نہیں ان جنات کی دنیا میں جانے کی، ویسے ہی اللہ نے انہیں بھی اجازت نہیں دی کہ وہ انسانوں کی دنیا میں آئیں۔ سب اپنی اپنی دنیا کے باسی ہیں، اور پھر اس جنزادے کو کیا پڑی ہے یوں کسی انسان پر فدا ہونے کی؟ اس کی اپنی دنیا میں جنزادیوں کا کال پڑ گیا ہے کیا؟ یہ سب تمہارا وہم ہے ہانی، صرف تمہاری امیجنیشن۔ میں نے ایک سائیکیٹرسٹ سے تمہاری حالت ڈسکس کی ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے بتایا کہ تم شدید نائٹ فوبیا کا شکار ہو۔ یہ بھی ایک نفسیاتی بیماری ہے جس میں انسان اندھیرا پھیلتے ہی خوفزدہ ہونے لگتا ہے، اپنے سائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ ایسے میں اسے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ مختلف واقعات پیش آ رہے ہیں، جبکہ یہ صرف اس کی امیجنیشن ہوتی ہے، اس کے اپنے خیالات ہوتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وہ جو کچھ دیکھنا چاہتا ہے یا جو کچھ اس کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، اسے وہی سب نظر آتا ہے۔ بھروسہ رکھو، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، کوئی دوسرا وجود نہیں جو مجھے یا تمہیں نقصان پہنچائے۔ حسن کی باتوں پر ہانیہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی، مطلب وہ اس کے ساتھ پیش آنے والے ان تمام واقعات کو جھٹلا رہا تھا۔ لیکن حسن، وہ سب میری امیجنیشن نہیں تھی، وہ ہکلاتے ہوئے اسے یقین دلانے کو کچھ کہنے جا رہی تھی جب حسن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے ہانی، گولڈن ٹائم ہے یہ ہمارے لیے، ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحے ان فضول باتوں میں کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اگر کچھ ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا۔ چلو مان بھی لیا کہ یہ سب تمہاری امیجنیشن نہیں، جو کچھ تم نے بتایا سب سچ ہے، لیکن یہ بھی سوچو کہ اب یہ سب کر کے اسے کیا ملے گا، اب جب کہ ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ شرعی طور پر ہم میاں بیوی ہیں، کل تو صرف رخصتی کا فریضہ ادا ہونا ہے۔ بنیادی چیز نکاح ہے، اگر اسے روکنا ہی ہوتا تو اس نکاح کو روکتا۔ نکاح ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جو وہ یوں تمہیں دھمکائے گا؟ ڈونٹ وری، سب ٹھیک ہو جائے گا، کل تک خود کو مضبوط رکھو، اس کے بعد میری محبت، میرا پیار تمہیں کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دے گا، تم صرف میرے بارے میں سوچا کرو گی۔ وہ نرم لہجے میں کہتا اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب بھی رہا تھا۔ ہانیہ نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویسے یہ ناانصافی ہے میرے ساتھ، مہندی کی رسم کے دوران تمہارے چہرے پر گھونگھٹ ڈال دیا گیا تھا، اب یہ سوچ کر آیا تھا کہ اپنی مہندی کی دلہن کو لائیو دیکھوں گا کہ کیسی لگ رہی ہے، لیکن یہاں تو دل کے سارے ارمانوں پر پانی ہی پھیر دیا تم نے۔ میک اپ تو چلو صاف ہی کر دیا، مہندی کا لباس تک بدل کر آئی ہو، ظالم لڑکی، وہ مصنوعی خفگی سے کہہ رہا تھا۔
ہانیہ کے گالوں پر سرخی سی چھانے لگی، جبکہ لبوں پر شرم کی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ حسن اس کے ہاتھ تھامے اس کی مہندی پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ مہندی کے ڈیزائن میں چھپا کر حسن کا نام لکھا گیا تھا۔ تھوڑی دیر تلاش کرنے کے بعد حسن نے بالآخر اپنا نام تلاش کر ہی لیا۔ لوگ بارات کے دن دلہن کے ہاتھ کی مہندی میں اپنا نام تلاش کرتے ہیں، لیکن میں ذرا ایڈوانس ہوں، مہندی کی رات ہی کام کر لیا۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں نچلے لب کا کونا دانتوں میں دبائے کہہ رہا تھا۔ ہانیہ ہنس دی اس کی بات پر۔ ہیر رانجھا کی گفتگو اگر ختم ہو گئی ہو تو نیچے آ جائیں، میں تھک گئی ہوں پہرے داری کرتے کرتے۔ کومل کی شرارتی آواز سن کر ہانیہ بھوکلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالی صاحبہ، غلط وقت پر انٹری دینا آپ نے اپنا فرض سمجھا ہوا ہے شاید۔ حسن بھی بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ گیا۔ جی بالکل، کیونکہ ابھی ان سب کاموں کا اور یوں رومانس جھاڑنے کا وقت نہیں آیا۔ کومل نے شرارتی نگاہیں حسن پر جماتے ہوئے ہانیہ کا ہاتھ تھاما۔ کوئی بات نہیں، کل ہمارا بھی وقت آئے گا، دیکھ لوں گا پھر آپ لوگوں کو بھی۔ کل اگر مجھے اور میری بیوی کو ڈسٹرب کیا آپ نے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بھی شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ کل کس نے دیکھا ہے جناب، کومل اٹھلا کر کہتی ہانیہ کو لیے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی، جبکہ ان کے جانے کے بعد حسن بھی مسرور سا اپنے گھر کی جانب چل دیا، اس بات سے بے خبر کہ کل کا سورج ان کو کیا دکھانے والا ہے۔